لا الہ الا اللہ کے دو رکن کی جانب اشارہ کیا۔ ان دونوں باتوں کے لیے کہ ایک نفی ہے، دوسرا اثبات۔ جہاں آپ اللہ کو معبود مانیں گے وہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی آپ نفی کریں اور انکار کریں، ان سے بغض رکھیں، ان سے نفرت کریں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تفسیر ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں ہے، وَإِذْ قَالَ کہ اثبات کہ اللہ تعالیٰ کا اقرار ہے اور میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، اس کے اندر جو ہے نفی ہے۔ اور ایسے ہی اللہ عز و جل نے دوسری جگہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے، اہل کتاب آؤ ایک بات کی جانب جو ہماری اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اس کے اندر اثبات بھی ہے اور نفی بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دلیل ذکر کرنے کے بعد اب مؤلف رحمۃ اللہ علیہ محمد الرسول اللہ کی شہادت کی دلیل ذکر کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بلا شبہ تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آ چکا ہے جو جس پر گرا گزرتی ہے وہ باتیں جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہیں، جو تم پر بڑا حریص ہے اور مومنوں کے ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہے اور رحم دل ہے۔ تو یہ اس کے اندر اشارہ اس جانب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم بات کی جانب اشارہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کافی ہے؟ کہا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ 4 باتوں کو ماننا ہے۔ پہلی بات یہ ہے جن باتوں کا آپ نے حکم دیا ہے اس کے اطاعت کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے روکا ہے یا ڈانٹا ہے اس سے بچنا۔ تیسری بات یہ ہے جن باتوں کی خبر دی ان کی تصدیق کرنی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے اللہ کی عبادت اس طریقے سے کریں جو طریقہ کہ نبی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول نے جو دیا لے لو، رسول نے جس سے منع کیا اس سے جو ہے تم رک جاؤ۔ تو یہ ان 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے کہ جن باتوں کا نبی نے حکم دیا ہے ان کی آپ اطاعت کریں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بلا شبہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جن چیزوں سے رسول نے منع کیا ان سے آپ رک جائیں، کیونکہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولی زمانوں کے تعلق سے بہت ساری باتوں کی خبر دی ہے، اور آنے والے زمانے کے تعلق سے بھی بہت ساری باتوں کی خبر، دجال کے تعلق سے، یاجوج ماجوج کے تعلق سے، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے۔ تو ان کی تصدیق کریں، چاہے آپ کا ذوق قبول کرے یا نہ کرے، چاہے آپ کی عقل میں آئے یا کہ آپ کے عقل میں نہ آئے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ قبول کریں۔ جیسا کہ بہت سارے احادیث میں ہے کہ مکھی کے تعلق سے اس کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک میں بیماری ہے ایک میں شفا۔ جب مکھی گرتی ہے پینے کی چیز میں تو اس پر کے ساتھ گرتی ہے جس میں بیماری ہو، لہذا اس کو ڈبو دیا جائے تاکہ اس طریقے سے اس کا توڑ ہو جائے جب اس کو ڈبو دیا جاتا ہے۔ یا کتے کے تعلق سے ہے کہ جب وہ تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈالتا ہے تو اس کو بہا دو اور 7 مرتبہ دھو، 1 مرتبہ کس سے؟ مٹی سے۔ تو ان ساری کی ساری باتوں کو چاہیے کہ ہم مانیں، چاہے ہمارے عقل کے موافق ہو یا نہ ہو، چاہے ہمارا ذوق قبول کرے یا کہ قبول نہ کرے۔ آپ کی عقل اگر موافق نہیں ہے، دوسرے کی عقل تو موافق ہے۔ آپ کا ذوق قبول نہیں کرتا ہے تو دوسرے کا تو ذوق قبول کرتا ہے۔ جو نبی نے بتلایا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پیش کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دونوں کو ملا کر ایک رکن قرار دیا گیا ہے۔ الگ الگ رکن کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس لیے کہ دوسرا پہلے کا تتمہ ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا کر دوسرے کو چھوڑیں گے تو اس سے آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ہر عبادت میں ان دونوں چیزوں کا پانا ضروری ہے۔ نماز میں لا الہ الا اللہ کی گواہی یہ ہے کہ نماز آپ اللہ کے لیے پڑھیں، اور محمد رسول اللہ کی گواہی یہ ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھیں جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ایسے ہی زکوٰۃ کس کے لیے دیں؟ اللہ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ روزہ کس کے لیے رکھیں؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کیسے رکھیں؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو گویا ہر عبادت میں ان دونوں گواہیوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ نماز زکوٰۃ کے لیے دلیل پیش کی کہ اس میں توحید کی بھی دلیل ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة۔ تو گویا اس میں توحید کا بھی ذکر ہے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے۔ نماز کے تعلق سے یاد رکھیں، نماز پڑھنے کے لیے کہا نہیں گیا، نماز قائم کرنا ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے نماز کو اس کے شروط کے ساتھ، اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ اور اس کی سنتوں کے ساتھ بجا لایا جائے۔ خلاصہ یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو۔ اب اس کے بعد جو ہے روزے کا ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور حج کی دلیل دی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو الغرض یہ جو اسلام کے ارکان اسلام کا پہلا مرتبہ اسلام کو ذکر کرنے کے بعد اب اس کے بعد ایمان کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ یہاں لفظ بضع کا استعمال ہے جو 3 سے لے کے 9 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی 73 سے لے اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لانا۔ اور اس کی دلیل پیش کی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن شعین خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے وجود پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے۔ ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے، اور ان کے جو صفات ہیں، جن کے صفات معلوم ہیں کہ کسی کے 600 رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، یہ ایمان لانا ہے کہ یہ کتابیں برحق ہیں، اللہ عز و جل کی جانب سے نازل کردہ ہیں۔ پھر دوسری بات کتابوں پر ایمان لانے میں یہ ہے جن کے نام معلوم ہے ان کے ناموں کے ساتھ، اور جن کے نام نہیں معلوم ہے ان پر اجمالی ایمان لانا ہے۔ اپنے طور سے یہ نہیں کہنا ہے کہ فلاں کتاب بھی آسمانی کتاب ہو سکتی ہے، یا کہ فلاں کتاب آسمانی کتاب ہے جس کی دلیل نہیں ہے، اپنے طور سے کسی کتاب کو آسمانی کتاب قرار نہیں دینا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کتابوں میں سے
جو اخبار وارد ہیں جن کے جو صحیح اخبار وارد ہیں علیہ کہ یہ کتاب اگلی کتابوں پر کیا حاکم ہے، تو گویا اس نے منسوخ کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید آنے کے بعد جو ہے صرف اس کتاب پر عمل کیا جائے گا، اگلی کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ رسولوں کے تعلق سے بھی یہی بات ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب ہی ہے یہ ایمان لانا ہے کہ یہ رسول برحق ہیں، جن کے نام معلوم ہے ان کے نام کے ساتھ، جن کے نام نہیں معلوم ہے اجمالی طور پر ایمان لانا ہے، اور انہوں نے جو خبریں دی ہیں ان پر جو ہے ان کی تصدیق کرنی ہے اور ان کی شریعت پر عمل کرنی ہے، الا کہ وہ منسوخ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری کی ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا ہے کہ ایک روز مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب و کتاب پر ایمان لانا ہے، میزان پر ایمان لانا ہے، صراط پر ایمان لانا ہے، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا ہے، نامہ اعمال پر ایمان لانا ہے، اور اس سے پہلے کہ موت پر اور اس کے بعد تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لانا۔ یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، تقدیر کی بھلائی اور برائی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ایمان کے لیے 4 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تک 4 باتوں کا اعتقاد نہیں رکھیں گے تب تک تقدیر پر ایمان نے ان ساری کی ساری باتوں کو لکھ لیا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ تو ان دونوں باتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب، کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ جانتا ہے ان تمام باتوں کو جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یقیناً یہ چیز کتاب میں ہے لکھی ہوئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایمان لانا ہے کائنات میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سارے کے ساری چیزیں اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، اس کی مشیت کے تحت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کے کائنات میں کوئی چیز اس کی مشیت کے خلاف ہو۔ اگر اس کے کائنات میں کوئی چیز اس کی مشیت کے خلاف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب وہ رب عاجز ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز ہو جو اس کی مشیت کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ عز و جل جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم جو چاہتے ہو تم نہیں چاہتے ہو مگر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ عز و جل سارے مخلوقات کا خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اور دوسرے کو فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اور جو تم عمل کرتے ہو سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہاں صرف اشکال جو ایک ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مشیت کے تحت ہیں پھر ہمارا مواخذہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی مشیت 2 قسم کی ہے۔ ایک وہ مشیت ہے جسے مشیت کونی کہا جاتا ہے یا مشیت قدری، اور دوسری وہ مشیت ہے جس کو مشیت شرعی یا مشیت دینی کہا جاتا ہے۔ تو جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کونی یا مشیت قدری کے تحت ہے، تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اس کے تحت ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس سے اللہ راضی ہو۔ ایک اس کے مشیت سے ہونا ہے، دوسرا اس کا راضی ہونا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں آپ لے لیجئے کہ مثلا آپ جو ہے کسی مدرسے کے ناظم ہیں، تو وہاں آپ کا لڑکا بھی پڑھ رہا ہے۔ مدرسے کا قانون آپ نے بنایا ہے کہ جو لڑکا غائب رہے اس کو مدرسے سے نکال دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے دفتر پیش کیا گیا کہ آپ کا لڑکا اتنے روز سے غائب ہے، اور آپ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اس کو جو ہے نکال دیا جائے گا۔ تو وہاں پر آپ دستخط کرتے ہیں کہ اس لڑکے کا اخراج ہوا ہے، تو اس لڑکے کو جو مدرسے سے نکالا گیا ہے تو آپ کے ارادے سے ہی ہوا ہے، آپ نے دستخط کیا ہے، لیکن
آپ کے ارادے سے تو ہوا ہے مگر آپ اس سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں. آپ جو ہے اس عمل سے آپ کے ارادے سے ہوا ہے مگر اس میں آپ کی رضا شامل نہیں ہے. تو اس طرح سے اللہ عز و جل کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب مشیت کونی کے تحت ہو رہا ہے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو ہو رہی ہے اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو. اگر اللہ کی رضا شامل ہے تو پھر وہ مشیت شرعی و دینی ہے. مثلا ایک شخص ایمان لایا ہے، مومن ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی دونوں مشیتیں شامل ہیں. ایک کونی بھی ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا اس لیے مومن ہے، اور مشیت شرعی بھی ہے، اللہ اس سے راضی ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے ایک شخص کافر ہے، کفر اختیار کیا ہے، تو مشیت کونی ہے، اللہ کی مشیت تھی کہ یہ کافر ہو، تو مشیت کونی تو ہے، لیکن اللہ عز و جل اس سے راضی نہیں ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے، گرچہ علمی بحث ہے مگر عوام میں بھی آپ یہ چیز کو پائیں گے. مثلا کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی جو ہے علاج و معالجے میں خوب پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کے بعد آخر میں بچہ کا انتقال ہو گیا یا باپ کا انتقال ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں صبر کرو، تم نے تو اپنی کوشش کی لیکن ہوا وہی جو اللہ نے چاہا. یہ مشیت قدری، مشیت کونی. اور کبھی کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے مثلا، یا شراب پی رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ وہ کام کر رہا ہے جو اللہ نہیں چاہتا ہے. احسان کا ایک ہی رکن ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسی کریں گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں، گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں. یعنی تصور کیجئے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہاں بھی بہت سارے لوگ ٹھوکر کھائے کہ اس کا معنی یہ لیا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہم اس دنیا میں اس آنکھ سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. اور یہ دیکھنا مومنوں کے لیے قیامت کے روز وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. تو آپ اللہ کی عبادت ایسی کریں گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ اسے دیکھ نہیں سکتے تو پھر یہ سمجھو، یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر انسان میں یہ کیفیت ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اس تصور کے ساتھ عبادت کرے، تو اس کے ہر کام میں حسن پایا جائے گا اور ہر کام کو اچھے طور سے انجام دے گا. مثال یہ ہے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے، آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ پورے اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں آپ دیکھیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جھٹ پٹ رکوع کے، سجدہ کے، سلام پھیرے اور چل دیے. تو اگر یہ خیال ہو کہ میں جس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، جس کے لیے میں بات کروں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر آپ کا قیام، آپ کا رکوع اور آپ کا سجدہ بالکل صحیح. مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری آیتیں پیش کی. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ جو احسان کرنے والے ہیں. وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم، اور اس زبردست رحم کرنے والے پر توکل کرو جو تمہیں دیکھتا ہے جب کہ تم کھڑے ہوتے ہو. تو گویا عبادت احسان یہ ہے انسان اللہ کی عبادت ایسی کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو یہ یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہماری ہر کام کو اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم صرف اس کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھیں گے. چاہے کوئی ہم سے راضی ہو، چاہے کوئی ہم سے ناراض ہو، اس کی ہمیں فکر نہیں ہوگی. اب حدیث سے اس کی دلیل میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جبرائیل کو پیش کیا، جو ایک طویل حدیث ہے. اور اس حدیث کے اندر جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان اور احسان کے رکن کو بتلاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا. اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، ھذا جبریل اتاکم یعلمکم امر دینکم، یہ جبرائیل تھے جو اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائیں. تو اس سے یہ دلیل مولوی رحمۃ اللہ نے لی کہ دین کی بنیادی باتیں وہی ہیں جو حدیث جبرائیل میں بیان کردہ ہیں.
اور اس میں آپ اس کا خیال رکھیں کہ اسلام میں جن باتوں کو داخل کیا گیا ہے ان کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، ایمان میں جن باتوں کو داخل کیا گیا ہے اس کا تعلق باطنی اعمال سے ہے۔ لیکن اہل علم نے یہ قاعدہ بتلایا ہے کہ جہاں کہیں صرف اسلام کا ذکر آئے گا اس میں ایمان بھی داخل ہوگا، جہاں کہیں صرف ایمان کا ذکر آئے گا وہاں اسلام بھی داخل ہوگا، جہاں اسلام اور ایمان دونوں کا ذکر آئے گا، جیسا کہ اس حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ واسطہ اس معنی میں ہے کہ اللہ کن باتوں سے راضی، کن باتوں سے ناراض، اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے اور اس طریقے سے کیا نہیں کرنی چاہیے، اس کا علم ہمیں کیسے ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے۔ تو لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے نبی ہیں کون، کیونکہ محمد نام تو بہت سارے آئے ہیں، آخر ہمارے نبی ہے کون؟ تو اس طریقے سے یہ جاننا ہے کہ وسلم کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کے دادا کا نام کیا ہے، اور آپ کا خاندان کیا ہے، کہاں آپ پیدا ہوئے، کہاں آپ کا انتقال ہوا، کتنی عمر آپ کو ملی، کب آپ کو نبی بنایا گیا، کب آپ کو رسول بنایا گیا، اور آخر میں یہ ہے کہ آپ کیا دعوت لے کر آئے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو جاننے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس سے یہ اشکال بھی زائل ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، وہ اشکال بھی اس سے زائل ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کے والد ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ کا خاندان ہے، اور آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی وفات ہوئی، تو پھر کیسے آپ نور ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدم کے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ فرشتوں کو کیسے پیدا کیا گیا، انسانوں کو کیسے، جنات کو کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور کہ آدم کو جیسا کہ تم سے بیان کیا گیا ہے، یعنی کس سے؟ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم کے اولاد میں سے ہے تو پھر آپ کیسے نور ہوئے؟ تو کہ آپ کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی ہے۔ مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوا محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے والد عبداللہ، آپ کے دادا عبد المطلب، اور پردادا کون ہے؟ ہاشم ہیں۔ ہاشم کا تعلق قریش سے ہے، قریش عرب سے ہے، اور عرب